अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ और मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी शिमाली कोरिया की, जिसने अपने नए लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। नाज़रीन, ये मार्च 2021 के बाद शिमाली कोरिया की जानिब से किया गया दूसरा टेस्ट है। शिमाली कोरिया ने अमेरिकी सदर जो बाइडन की हलफबरदारी के कुछ घंटों बाद भी जनवरी 2021 में क्रूज मिसाइल का एक तजुर्बा किया था। ये तजुर्बात कब कब किए गए हैं, क्यों किए जा रहे हैं, इस पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। शुमाली कोरिया ने नई किस्म के तवील फासले तक मार करने वाले क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। नए क्रूज मिसाइल ने 1500 किलोमीटर के फासले पर अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। शुमाली कोरिया के माहिरीन का कहना है कि मुमकिन तौर पर यह शुमाली कोरिया का पहला क्रूज मिसाइल है जो जौहरी मवाद ले जाने की सलाहियत रखता है, ताहम इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा दिफा ने शुमाली कोरिया के इस मिसाइल तजर्बे को पड़ोसी ममालिक समेत आलमी बिरादरी के लिए खतरा करार दे दिया है। अमेरिका और शुमाली कोरिया के माबैन मुखालफत और दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अमेरिका ने शुमाली कोरिया पर इक्तिसादी पाबंदियां लगा रखी हैं और उसकी कोशिश है कि शुमाली कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हुसूल से बाज रखा जाए। शाया करना तस्वीरों में देखा जा सकता है कि क्रूज मिसाइल को ट्रांसपोर्टर लॉन्चर से दागा गया है। शुमाली कोरिया ने इसी साल मार्च में भी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा भी किया था। इस तरह जनवरी 2021 को अमेरिकी सदर जो बाइडन की हल्फबरदारी की तकरीब के बाद भी शुमाली कोरिया की तरफ से क्रूज मिसाइल का तजुर्बा किया गया था। शुमाली कोरिया के हुक्मरान किम जोंग उन ने अपने एक बयान में कहा है कि उनका मुल्क छोटे बम तैयार कर रहा है जो इन मिसाइल के साथ लॉन्च किए जा सके। गुज़िश्ता कई सालों से शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के माबैन असलहे की दौड़ चल रही है और इन तजर्बात ने इस पूरे खित्ते को न्यूक्लियर हथियारों के खौफ में मुब्तला कर रखा है। जनूबी कोरिया का कहना है कि वो अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात और ताउन का असर नौ जायजा ले रहा है, जबकि अमेरिका और शुमाली कोरिया के आपस में न्यूक्लियर हथियारों के हवाले से मुज़ाकरात 2019 से सर्द मोहरी का शिकार हैं। मामला क्या है ये तो आपने जाना। पूरा खित्ता जो है वो जौहरी हथियारों की जो एक दौड़ शुरू हो चुकी है उसकी वजह से खतरनाक दौराहे पर पहुंच चुका है। अब इसका हल क्या है, हल कुछ निकलता दिखाई देता भी है या नहीं, और ये तनाज़ा शुरू कब हुआ था, बैकग्राउंड क्या है, इसका ये तमाम डिटेल जानने के लिए हमने राबिता किया है। दिफाई तज्जियाकार हैं, बड़े सीनियर, बड़ा मोतबर नाम है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम खालिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर बहुत शुक्रिया पहले तो आपके वक्त के लिए। सर ज़रा हमें ये समझा दीजिएगा कि आखिर क्या वजह है अमेरिका से इतना बड़ा तनाज़ा होने के बाद, इतनी ज़्यादा पाबंदियां लगाने के बाद, क्यों बार बार शिमाली कोरिया को इस तरह की ज़रूरत पेश आ रही है कि इस तरह के तजुर्बात किए जाएं। न्यूक्लियर की जो दौड़ है इसमें जनूबी कोरिया को हराने के लिए या कहीं ना कहीं अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए बार बार ऐसी चीज़ें की जाएँ जिनसे मज़ीद प्रोवोक हों ये कंट्रीज़ जो हैं दोनों, और मज़ीद पाबंदियों का शिकार हो शिमाली कोरिया। देखें, इसकी बुनियाद जो है वो तो है बैनुल-अक़वामी सतह पर नाइंसाफ़ी। कुछ बड़े ममालिक का ऐसी इजारादारी कायम कर लेना कि वो डिक्टेट करने की कोशिश करें जिसको चाहें और जिसको चाहें उसको ना पूछें। तो ये जो मामला है नॉर्थ कोरिया का, वो ये आपको पता है नॉर्थ कोरिया सख्त पाबंदियों की ज़द में है और अगर चीन उनकी मदद ना करे तो शायद उनके लिए तो सांस लेना भी मुश्किल हो। तो जब आप इतनी पाबंदियां किसी कौम पर लगाएं, उनको डराएं, उनको धमकाएं और वो फिर आगे से उसका रिएक्शन तो होता है। तो ये सिर्फ शुमाली कोरिया को दोष देने की बात नहीं है। ये जो बड़े मुल्कों का एक बुली वाला तरीका है, आपने देखा है, मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं, आपके नाज़रीन भी अच्छी तरह जानते हैं कि जहां जब तक वो एक इकलौती सुपर पावर रहा, द ओनली सुपर पावर, तो क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। अब तो खैर थोड़ा सा उनको ऐसा ऐसा चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ देर लगेगी। तो शुमाली कोरिया ने जो अब किया है ये तजर्बा क्रूज मिसाइल का, ये बेसिकली जब देखें, जब आप इस दौड़ में चल पड़ते हैं तो फिर आपको ये ख्याल रखना पड़ता है कि आपका जो डिटरेंस की वैल्यू है वो कायम रहे, वो कभी भी किसी लिहाज से नीचा ना हो। क्योंकि जब आप एक चीज बनाते हैं उसका तोड़ आ जाता है, दूसरी चीज बनाते हैं उसका तोड़ आ जाता है, इस तरीके से एक लामुतनाई रेस जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये मेरा ख्याल है कि काफी एडवांस्ड वर्जन है जब आप ये कहते हैं कि क्रूज मिसाइल, और वो भी 1500 किलोमीटर की रेंज वाला। तो ये एक ऐसी अहम पेशरफ्त है जिससे वो अपने दुश्मनों को दूर रखने में कामयाब हो सकता है। इससे इससे गुस्सा नहीं आएगा। आप देखेंगे गुस्सा आता है हमेशा
کمزور کے اوپر، یہ آپ یاد رکھیں، اور عزت ہوتی ہے ہمیشہ طاقتور کی. تو یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جس سے امریکہ کو غصہ آئے گا. امریکہ کو شاید ان کے اوپر رحم آنے لگ جائے، غصہ آہستہ آہستہ تلف ہوتا جائے گا جوں جوں ان کی رینجز بڑھتی جائیں گی میزائلوں کے اچھا، لیے. تو ان پر جو غصہ ہے وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جا کر کم ہو سکتا ہے امریکہ کی جانب سے. جنوبی کوریا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ جنوبی کوریا سے جو محبتیں ہیں، جو دوستیاں ہیں، وہ اب ہم دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں عداوت میں بدل سکتی ہیں، کیونکہ جنوبی کوریا نے آج خود کہہ دیا ہے کہ جی ہمارا جو تعلق اور تعاون ہے امریکہ سے، اس پر اب ہم غور کریں گے، کیونکہ شمالی کوریا جو ہے وہ تمام حدیں پھلانگتا چلا جا رہا ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ کچھ ایسی ایفرٹس نہیں کر رہا ہے جیسی کرنی چاہیے اس کو. جی، امریکہ نے اپنی پالیسی میں چینج کی ہے، اور وہ میرا خیال انہوں نے اعلانیہ طور پہ کی ہے، کوئی چھپ کر نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم انورڈ دیکھیں گے، ہم اپنے ملک کو سنواریں گے، ہم اپنے ملک کی ترقی میں زیادہ دلچسپی لیں گے، اور یہ جو بہت زیادہ ہم نے ہاتھ پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں ان کو ہم سمیٹیں گے. اور آپ نے دیکھا وہ افغانستان سے چلے گئے، آپ کو خبر یہ ملی ہوگی کہ وہ سعودی عرب سے بھی کچھ چیزیں لپیٹ رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ وہ یہ جو خدشات کا اظہار کر رہا ہے جنوبی کوریا، اس میں بھی کوئی سچائی ہو. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جنوبی کوریا نے چونکہ اتنی ترقی کی ہوئی ہے کہ وہ ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ اپنے تعلقات مستحکم کر لیں. اور بنیادی طور پہ آپ کو پتہ یہ ایک ہی ملک تھا. یہ تو سیکنڈ ورلڈ وار کے اینڈ میں امریکہ کے حملے ہی کے نتیجے میں، سارا مسئلہ ہوا. جی، تو اسی کے نتیجے میں یہ دو لخت ہوا. تو میرا خیال ہے کہ مجھے تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ آنے والے زمانے میں جب امریکہ اپنا ہاتھ کھینچے گا جنوبی کوریا سے، کیونکہ اب ان کو یہ پروٹیکشن تو دے نہیں سکتا، جنوبی کوریا کے پاس تو کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں ہے، ان کو اجازت بھی نہیں ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو یہ خبر ملے گی کہ یہ دونوں کوریا جو آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اور ایسا ایسا شاید قریب آنے لگے امریکہ کے یہاں سے جانے کے بعد، یا نہ بھی جائے تب بھی یہ قریب آ سکتے ہیں. جی نہیں، نعیم صاحب، آپ نے یہ بڑی اہم بات کی ہے کہ بہت ساری جگہوں پر جہاں جہاں امریکہ خود گھسا تھا، اب امریکہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے. تو پھر جی اب ہم یہ سمجھیں کہ ان دونوں ممالک کے درمیان جو پہلے ایک ہی تھے بعد میں دو لخت ہو گئے تھے، یہ جو بڑھتی ہوئی قربتیں ہیں، یہ اس میں خود امریکہ کردار ادا کر رہا ہے، وہ خود یہ چاہ رہا ہے، یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں وہ شمالی کوریا سے قریب ہونا چاہ رہے ہیں اور جنوبی کوریا کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں؟ میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں سچویشن ہاں کو جی، جو آپ بتانا چاہ وہ رہے ہیں. اصل سچویشن تو یہ ہے کہ جو شمالی کوریا ہے اس کی تو بڑے قریبی تعلقات ہیں چین کے ساتھ، ٹرو. اور امریکہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ یہاں سے نکلے جنوبی کوریا سے، اور چین جو ہے، چین تو نہیں نکلنے کا. تو جب اگر دونوں کوریا سے قریب ہو جائیں گے تو چین کا اثر رسوخ بڑھ جائے گا. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ایسے چھوڑے گا نہیں جنوبی کوریا کو، لیکن شاید اس بات کو انکریج کرے کہ آپ شمالی کوریا سے اپنے تعلقات ٹھیک کر لیں، تاکہ جو ان کے یہاں پر خرچے ہو رہے ہیں ان کے دفاع کے لیے، اور یہاں پر جو اتنی فوج رکھی ہوئی ہے امریکہ نے، وہاں پر بیس ہے بہت بڑا، اس کو وہ کم کر سکے اور وہاں سے خرچے کم کر سکے، وہاں سے فوج واپس بلا لے. یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن پوری کوشش ان کی یہ ہوگی کہ کم از کم جنوبی کوریا میں چائنا کا اثر رسوخ نہ ہو، کیونکہ یہ ان کے لیے پھر بہت بڑی خفت کا ٹھیک ہے. باعث بن سکتا ہے. اچھا نعیم صاحب، ایک اور بات کہہ دیجیے گا. ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ امریکہ بہت ساری ان جگہوں سے نکلنا چاہتا ہے جہاں جہاں وہ موجود تھا، اس کا موجود ہونا ضروری تھا، نہیں تھا، کوئی رزلٹ نکلا نہیں نکلا، لیکن اب وہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے. وہ ہمارے ایک مثال دی جاتی ہے کہ رائتہ جو ہے وہ پھیل چکا ہے، اب اس کو سمیٹنا، ان ساری چیزوں کو، یہ امریکہ کے لیے پاسبل ہوگا؟ افغانستان میں اس نے جو کیا سب کے سامنے ہے، عراق کے اندر جو کیا وہ سب کے سامنے ہے، ہم کوریا کی بات کر رہے ہیں، یہاں جو اس کا کردار رہا ہے یہ سب کے سامنے ہے. اب دوسری جانب اس کے سامنے کھڑے دکھائی دیتے ہیں رشیا اور چائنا. کیا پھر یہ سمجھا جائے کہ ان کی کچھ ایسی حکمت عملی رہی ہے کہ امریکہ کو اپنی حکمت عملی سر چینج کرنا پڑ گئی ہے؟ اس کی دو، جو ایک تو خیر یہ بھی ہو سکتی ہے جو آپ بات کر رہی ہیں، کیونکہ وہ لگاتار ترقی کر رہے ہیں، خاص کر چائنا جو ہے، گو کہ ملٹریلی ابھی بھی وہ امریکہ سے کافی پیچھے، لیکن اکنامیکلی تقریباً ان کو کراس کر چکے ہیں. اور پولیٹیکلی بھی لوگ زیادہ پذیرائی کرنے لگے ہیں چائنا کی، کیونکہ ان کے ہسٹری میں دوسرے ملکوں میں انٹرفیرنس نہیں ہے، وہ رجیم چینج وغیرہ نہیں کرتے. لیکن یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور ہمارے ناظرین اور سامعین کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ امریکہ بہت کچھ حاصل کر کے نکل رہا ہے یہاں سے. آپ یہ دیکھیے کہ اسلامی دنیا کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی. آپ سیریا لے لیں، آپ یمن لے لیں، آپ ایجپٹ لے لیں، آپ لیبیا لے لیں، آپ عراق لے لیں، آپ افغانستان لے لیں، آپ ایران لے لیں، آپ ایون پاکستان کے حالات دیکھ لیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جتنے ملکوں کا میں نے نام لیا ہے،
یہ بائی چانس ہے کہ یہ سارے ملک یہ ملیہ میٹ ہو گئے؟ کیا انہی کی قسمت میں تھا کہ یہ ایک دوسرے سے لڑ پڑے، ایک دوسرے کی گردنیں پکڑ لیں اور یہاں پر طرح طرح صحیح کے بات کہہ رہے ہیں داعش اور یہ بالکل. لوگ پیدا ہو جائیں؟ یہ ہوں. باقاعدہ پیدا کیے گئے ہیں، یہاں پر ایک پوری پلاننگ کے ساتھ ان کو ملیہ میٹ کیا گیا ہے. اس کے بعد وہ یہاں سے جا رہا ہے. یہ اگلے 10 20 30 سال تک یہ ممالک اپنے پاؤں پہ آرام سے کھڑے نہیں ہو پائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے جو تھریٹ تھا وہ ختم کر دیا اس نے کسی نہ کسی حد تک، اور اس لیے اب وہ آرام سے اپنی چین کی بنسی بجانے گھر جا رہے ہیں. جی لیکن بہت سارے ممالک جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ ابھی بہت عرصے تک چین کی بنسی جو ہے وہ نہیں بجا پائیں گے، نہیں جس بول طرح سے پائیں. تباہ حالی یا جتنا نقصان ان جنگوں بالکل. کی وجہ سے ان کو اٹھانا پڑا ہے. بہرحال لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ویڈیو لنک پر. سر آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اپنا تجزیہ شیئر کیا، اپنی رائے دی، بہت شکریہ سر آپ کے تھینک یو. وقت کے لیے. اچھا جی، نعیم خالد لودھی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے امریکہ کے حوالے سے، امریکہ کی پالیسیوں کے حوالے سے، خاص طور پر جو کوریا کو لے کر ہیں، چاہے وہ شمالی کوریا ہو یا جنوبی کوریا ہو. اب ان کے تعلقات کہا یہ جا رہا ہے کہ آپس میں بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ دونوں ممالک یہ سمجھ چکے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن جی ایک جنگ چھڑی تھی آج سے 20 سال پہلے، بالکل جی 9/11 امریکہ میں جب ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ تحقیقات شروع ہوتی ہیں ایف بی آئی کی جانب سے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ 9/11 ہی پر، یعنی اب جب 20 برس پرسوں پورے ہو گئے تھے، اسی دن پر ایف بی آئی کی تحقیقات کا جو پہلا مسودہ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. یہ مسودہ 16 صفحات پر مشتمل ہے. ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں کہ چند روز پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے امریکی محکمہ انصاف اور دوسری متعلقہ ایجنسیوں کو یہ حکم جاری کیا تھا کہ اگلے 6 مہینے کے اندر ایف بی آئی کی جانب سے ہونے والی تحقیقات کو منظر عام پر لایا جائے. ایف بی آئی نے اپنی تحقیقات کو 2004 تک مکمل کر لیا تھا، تاہم ان کو راز میں رکھا گیا تھا. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 9/11 حملے میں متاثر ہونے والے لواحقین جو ہیں، جن لوگوں کے پیاروں کی جان چلی گئی تھی، انہوں نے صدر جو بائیڈن سے مطالبہ کیا تھا کہ ان تحقیقات کو اب سامنے لایا جانا چاہیے، کیونکہ 20 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کے جو پیارے ہیں ان کو قتل کروانے میں کون لوگ ملوث تھے. ایف بی آئی کا جو پہلا مسودہ ہے، اس میں ہائی جیکرز اور امریکہ میں سعودی عرب کے جو کونسل خانے کے حکام ہیں ان کے تعلقات پر تحقیقات سامنے لائی گئی ہیں. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کیونکہ ہائی جیکرز میں بہت بڑی تعداد جو اس کا تعلق سعودیہ سے تھا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ سعودی سفارت خانے کے جو لوگ ہیں وہ اس میں ملوث ہوں. لیکن اب تحقیقات میں یہ جو 16 صفحات کی تحقیقات پیش کی گئی ہے جو 2014 میں مکمل ہو چکی تھی، یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی سفارت خانے کے لوگ کسی بھی طرح سے اس میں ہرگز ملوث نہیں تھے. اور یہی وجہ ہے کہ سعودی سفارت خانے نے ایف بی آئی کی جو تحقیقات ہیں ان کو منظر عام پر لانے کا خیر مقدم کیا ہے، اس کو سراہا گیا ہے. سعودی سفارت خانے کا آج اس بارے میں یہ بھی کہنا تھا کہ 9/11 میں سعودی حکومت کے ملوث ہونے کا کوئی بھی الزام صریحاً جھوٹا ہے، اور جو دستاویزات جاری کی گئی ہیں اس میں بھی اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے. ناظرین ان دستاویزات کے مطابق طیاروں کو ہائی جیک کرنے والے 19 افراد میں سے 15 کا تعلق سعودی عرب سے تھا، لیکن منظر عام پر آنے والی دستاویزات سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ 9/11 کی سازش سے سعودی حکومت کا کوئی کسی بھی قسم کا رابطہ موجود تھا. ان دستاویزات کو امریکی سرزمین پر حملوں کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر منظر عام پر لایا گیا ہے. متاثرین کے خاندانوں نے امریکی صدر جو بائیڈن پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا تھا اور یہ تک کہہ دیا تھا ناظرین کہ اگر وہ ان دستاویزات کو سامنے لے کر نہیں آتے ہیں تو پھر جو 9/11 کی 20 سال مکمل ہونے پر تقریبات ہونی ہے گراؤنڈ زیرو پر، اس میں بھی ان کو شرکت نہیں کرنی چاہیے ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر امریکی حکومت پر جب دباؤ آیا تو جو بائیڈن نے کہا کہ نہیں جی، جو بھی تحقیقات ہوئی ہیں، جو بھی ان کے نتائج آئے ہیں وہ فوری طور پر سامنے لائے جائیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 16 صفحات کی دستاویز کو بہت نظر ثانی کے بعد سامنے لے آیا گیا ہے. اچھا جی، اس وقت ہمیں بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں شازیہ چیمہ صاحبہ ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہی ہیں، انہیں ہم ویلکم کرتے ہیں، اسی پر ان سے بات کرتے ہیں. شازیہ چیمہ صاحبہ بہت شکریہ، آپ ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہی ہیں. میم آپ کے وقت کے لیے میم پہلے تو میں چاہوں گی کہ ذرا یہ فرما دیجیے گا، خود ان دستاویزات کے اندر بھی یہ بات ہے، ہم بھی یہ بات جانتے ہیں، 2014 میں یہ تمام جو تحقیقات ہے ایف بی آئی کی جانب سے یہ مکمل ہو چکی تھی، پھر کیا وجہ ہے کہ 2021 میں اس تحقیقات کو سامنے لایا جاتا ہے؟ اب کوئی امپورٹنس رہ جاتی ہے ایسے وقت میں ان تمام ڈاکومنٹس کو، پھر 16 صفحات پر مشتمل ڈاکومنٹس کو سامنے لانے کی؟ میم اس کی امپورٹنس صرف یہی ہے کہ امریکہ کی اگر ہسٹری کو ہم دیکھیں تو انہوں نے جب بھی تعلقات خراب کرنے ہوتے ہیں تو وہ کچھ میری سمجھ کے حساب سے وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں، اور وہ اس چیز کی ویلیو نہیں کرتا، یو ایس کبھی بھی ویلیو نہیں کرتا کہ اس کے پرانے تعلقات کتنے اچھے رہے ہیں اور
کوئی اس کے کتنے کام ماضی میں آ چکا ہے. جیسا کہ آپ پاکستان کو دیکھ لیں، جب ان کا دل چاہتا ہے وہ اپنا بیان بدل دیتے ہیں افغانستان کے حوالے سے. تو اب اس رپورٹ کی نہ تو کوئی ضرورت تھی، نہ اس کا کوئی پرپز ہے اس وقت، اور نہ ہی میں یہ بات میرے لیے بائیبل ہے کہ بہت زیادہ امریکیوں کا پریشر تھا کہ جی رپورٹ سامنے آئے، کیونکہ رپورٹ ہے ہی بیسیکلی ایک بندے کی ویڈیو ریکارڈنگ پہ بیس کرتی ہوئی رپورٹ ہے. اس کی کوئی اوتھینٹسٹی، لیگل اوتھینٹسٹی ہی نہیں ہے. ایک بندے کی ریکارڈنگ ہے، اور وہ بھی وہ بندہ جو کہ امریکہ کا اس وقت سٹیزن شپ کے لیے اپلائی بھی کر رہا تھا، اور اس کے اپنے الٹیریئر موٹیوز بھی تھے. اب مقصد صرف یہ تھا کہ سعودی عربیہ کو یہ بتانا کہ ہمارے پاس یہ آخری ایک پتہ ہے اور ہم اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم اس کو کھول کر سامنے لے آئے ہیں. لیکن بعض اوقات جیسے ہوتا ہے نا کہ برا وقت چل رہا ہوتا ہے، تو ہوا یہ کہ یہ چیز بھی ان کی منظر عام آنے کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ کسی نے بھی اس کو کوئی خاص توجہ نہیں دی ہے. چاہے یہ 16 صفحے ہیں یا 17 صفحے ہیں یا 18 صفحے ہیں، اس کو کسی نے کوئی اہمیت نہیں دی ہے، کیونکہ اس کے اندر سوائے انسبسٹینشیٹڈ جو بلیم ہے، اس کے علاوہ اس میں فیکٹ نہیں ہے. جب بھی آپ کسی بات کی تہ پر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ لیگل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بات ریفرنس کے ساتھ، بات جو ہے وہ ثبوتوں کی بنیاد پہ کی جاتی ہے. اس میں بے بنیاد قسم کے الزام نہیں لگائے جاتے ہیں، جس پہ پھر انہوں نے دیکھ لیا کہ سعودی گورنمنٹ جو ہے، ان کی سعودی ایمبیسی جو ہے واشنگٹن میں، انہوں نے بہت شدید اس پہ ریزرویشن بھی ظاہر کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ جو کچھ سامنے آ گیا ہے ہم اس کو پوری طرح تسلیم کرتے ہیں. اب ہمیں اس کا اینڈ نوٹ چاہیے جو ہے، ہم اس کو لائن بائی لائن مانتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اب ہمیں اس بات کے ثبوت بھی فراہم کیے جائیں. صرف اس سے کام نہیں چلے گا کہ آپ کا ایک جو ہے وہ انکریڈیبل، جو کہ ایسا تو سورس جس آپ کی سمجھتی کریڈیبلٹی ہیں جو ہے. میم شازیہ کہ سعودیہ کے جو مطالبہ ہے اس پر عمل کیا جائے گا؟ کوئی ایویڈنس، کوئی ثبوت فراہم کیے جائیں گے؟ کس طرح سے یہ بات ثابت ہوئی ہے، کس طرح سے ثابت نہیں ہوئی ہے؟ یہ تمام چیزیں جو ایف بی آئی نے تحقیقات میں کی ہیں، یہ فراہم کی جائیں گی سعودیہ کو؟ یہ چیزیں جہاں تک میری گٹ فیلنگ کام کرتی ہے، ظاہر ہے میں ان کے لیگل پروسیس میں تو نہیں بول سکتی ہوں، جیسا کہ اب جو چیز ابھی ریویل ہی نہیں ہوئی ہے. لیکن جو کامن سینس ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں، موجود ہی نہیں ہے. اگر ہوتا تو وہ اب تک سامنے آ جاتا، اور اتنے بھدے طریقے سے یہ چند صفحات جو ہیں وہ سامنے نہیں آتے، جس کے اندر صرف ایک، اگر آپ ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں تو اس کے اندر صرف یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ یہ بیان دے رہا ہے کہ چند لوگ سعودی عربیہ میں موجود تھے جو کہ لاجسٹک سپورٹ چند لوگوں کو جو کہ امریکہ میں موجود تھے پرووائڈ کر رہے تھے. اب نہ تو ان چند لوگوں کا جو کہ سعودی عربیہ میں موجود تھے ان کا کوئی نام یا ریفرنس موجود ہے، اور جو ایکیوزڈ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کا نام اور ریفرنس ہمارے پاس موجود ہے، اور نہ ہی یہ کوئی لنک اسٹیبلش کر پا رہے ہیں. اور لاجسٹک کیا تھی اس میں، یہ جس چیز کو یا ایئرپورٹس کو انوالو کر رہے ہیں اس کا بھی ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. اچھا تو یہ صرف ایک میم یہ بیان بتا بازی دیجیے ہے. گا، سعودیہ مطمئن نہیں ہے، بہت سارے دیگر ممالک میں بھی اس پر بات ہو رہی ہے، ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں، آپ بھی فرما رہی ہیں کہ کچھ اطمینان بخش نہیں ہیں یہ جو 16 صفحات ہیں. یہ 16 ہوتے 17 ہوتے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا. اصل فرق اس سے پڑنا تھا کہ اس میں بات کیا کی گئی ہے، لیکن جو بات کی گئی ہے وہ کوئی اتنا وزن نہیں رکھتی ہے. تو مجھے پھر یہ بتا دیجیے گا کہ کیا جو لواحقین ہیں جنہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے پیاروں میں جو قتل کیے گئے ہیں، پیارے ان کے قتل میں ملوث کون ہے، تو پھر تو وہ بھی مطمئن نہیں ہوں گے میم شازیہ، اس کا مطلب ہے؟ اور ان کو مطمئن ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اب امریکہ کو یہ جو برنٹ ہے وہ اپنے ویتنام کی طرح اپنے اندر سے ہی فیس کرنا پڑے گا. جیسے انہوں نے بہت ہیل و حجت کے بعد ویتنام کی شکست کو تسلیم کر لیا تھا کہ ہاں ہمارا ایرر آف ججمنٹ تھا اور ہم نے اپنے ہی بچے اتنے مروائے، اور انہوں نے آ کے والدین سے معذرت کی وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ بڑی سٹیٹمنٹ ہوگی، ہو سکتا ہے چند لوگوں کو پسند نہ بھی آئے، لیکن میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ 9/11 کے واقعے کے بعد وار آن ٹیرر شروع ہوئی، یا 9/11 جو ہے وہ وار اور ٹیرر کا پری ایمبل تھا.
اور اس میں یہ جواب دیتے ہوئے شاید ان کے لیے آسانی نہ ہو کہ ان کو یہ ثابت کرنا کسی وقت پڑ جائے کہ ہم نے یہ 9/11 جو ہے وہ آرکسٹریٹ ہی اس لیے کیا تھا کہ ہمارا اگلا جو ہے وہ پینٹاگون کا ایجنڈا جو تھا، ہم وار اور ٹیرر کرنا پلان کر چکے ہوئے تھے، اور اس میں جو بھی پھر ہم نے کیا، ہم نے جو بھی کرافٹ کیا، ہم نے اس میں کریکٹر کریٹ کیے، ہم نے اس کے اندر پورا اس کا پریمبل بنایا اور پھر فل فورس کے ساتھ ہم نے اپنا اس کا ایکشن پلان بنایا. تو بات ٹھیک یہ ہے، ہے کہ یہ آپ اس میں میم اتنی شازیہ چیمہ یہ ایمبیگوٹی فرما ہے. رہی ہیں کہ شکوک و شبہات جو پہلے تھے، جس بالکل طرح سے ہے، امریکہ بالکل پر ہے. پہلے تنقید کی جا رہی تھی کہ اس واقعے کے بعد شروع کی گئی ہے جنگ، یا جنگ شروع کرنے کے لیے یہ واقعہ ہوا ہے، ابھی تک یہ چیزیں مبہم ہیں. ابھی تک یہ 16 صفحات کے آنے کے بعد بھی کلیئر نہیں ہوئی ہیں، اور چاہے جتنے بھی ڈاکومنٹس آ جائیں، میں آپ کی جب بات تک کاٹ بات رہی ہوں، ثبوت کے ساتھ. میری معذرت قبول کیجئے گا. یہ جی 16 جی شازیہ. صفحات نے اس ابہام کو اور کنفرم کیا ہے. میں یہاں پہ یورپ میں بیٹھے ہوئے میں یہ یہاں کے لوگوں کو جیسے کہ آپ اپنی ون آن ون کنورسیشن میں دیکھتے ہیں، لوگ ابھی بھی ابہام کا شکار تھے، اور آپ کے لیے ایک جس کو ہم ہیومینٹی بیسس پہ ڈیسنٹ کنورسیشن کہتے ہیں، اس میں یہ سننے یا بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہو سکتا ہے یہ اس پکچر کو فلپ کر کے دیکھنا پڑے. لیکن ان صفحات نے میرے جیسے لوگوں کے لیے یہ ایک اپرچونٹی پرووائڈ کر دی ہے کہ میں اب یہ بات کر سکتی ہوں کہ اب اس پکچر کو فلپ کر کے دیکھا جا سکتا ہے. آپ مجھے ان ہیومن نہیں کہہ سکتے، آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں انسینسٹیو ہوں، اور میں 9/11 کی اتنی بڑی ڈیوسٹیشن جو ہے میں اس کے لیے میرے دماغ میں شازیہ چیمہ کوئی صاحبہ مختصراً یہ فرما دیجئے گا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ صفحات منظر عام پر لا کے امریکہ نے اپنے لیے کچھ اور تھوڑے بہت پرابلمز کریٹ کر لیے ہیں، ایسا ہے؟ بالکل ہے، پرابلم بھی کریٹ کر لیے ہیں اور بہت ڈیسائسو ہو کے کیے ہیں. اس میں صرف میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اب جو ان کا ودرال ہو رہا ہے سعودی عربیہ سے، ان کے وار ہیڈز جو ہیں اور جتنا ان کا میزائل جو ہے وہ ڈسمینٹل کر رہے ہیں، یہ ان کے نیکسٹ سٹیپ ہے، اس کی اسٹریٹجی بھی ہے. اس میں اتنا نائیو ہو کے انہوں نے یہ سب نہیں کیا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو چھیڑنے والی بات ہے کہ آپ سعودی عربیہ کا نام بھی لے لیں اور آپ سعودی عربیہ کے لیے ایک پنڈورا باکس بھی کھول دیں اور اس میں کوئی پروف بھی نہ دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ان کا سعودی عربیہ سے انخلا جو آہستہ آہستہ قدم با قدم ابھی سامنے آ رہا ہے، یہ تھوڑا سا مستقبل میں تیز ہونے والا ہے. اور یہ ٹھیک اب ہے میم اپنا شازیہ چیمہ صاحبہ، آپ کی بات بالکل بجا طور پر پہنچ چکی ہے. جو آج دستاویزات جاری کی گئی ہیں آج سے 2 روز پہلے 9/11 ہی کے موقع پر، اس پر آپ تجزیہ فرما رہی تھی. بہت شکریہ شازیہ چیمہ صاحبہ. ہمارے پاس وقت ایکچولی کم ہے، بہت ساری سٹوریز ہمارے پاس اور بھی ہیں جن پر ہمیں بات کرنی ہے. اب آپ کے تجزیے کے لیے، آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ میم شازیہ چیمہ صاحبہ آپ کا. اچھا جی، ہم نے بات کی ہے شمالی کوریا کے حوالے سے جو تجربہ کیا گیا ہے، ہم نے بات کر لی ہے امریکہ کی جانب سے جو دستاویزات جاری کیے گئے ہیں. لیکن ایک اور بڑا ہی اہم ٹاپک جس پر بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن اس پر بات کی نہیں جاتی ہے، آج اس پر ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے. ایک حالیہ رپورٹ جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ ماحول کے تحفظ کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کام کرنے والے کارکنوں کو بڑی تعداد میں قتل کر دیا جاتا ہے. ماحول کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے سیمینارز ہوتے ہیں، بہت ساری ایفرٹس ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن گلوبل وٹنس کے مطابق 2020 میں دنیا بھر کے 227 ماحول دوست کارکنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے. جرم ان کا کیا تھا؟ جرم ان کا صرف یہ تھا کہ ماحول کو بہتر بنانا چاہتے تھے. کہاں کیا کچھ ماحول کی تباہی کے لیے ہو رہا ہے، یہ اس کی نشاندہی کیا کرتے تھے. یہ رپورٹ جو آج جاری کی گئی ہے یہ بھی بتاتی ہے کہ ماحول کا دفاع کرنے والوں کا قتل قدرتی وسائل کے ضیاع پر آواز اٹھانے کے سبب کیا گیا ہے، جن میں یہ لوگ جنگلوں کی کٹائی، پانی کے ضیاع اور سمندروں میں ہونے والی آلودگی کے خلاف برسر پیکار تھے. ناظرین، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 2015 میں موسمی تغیرات کے حوالے سے ہونے والے معاہدے کے بعد ہر ہفتے 4 کارکنوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. برازیل ہے، نکاراگوا ہے، پیرو ہے، فلپائن ہے. یہاں لکڑی کاٹنے کے خلاف آواز بلند کرنے پر 23 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے. پیرو میں تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ کہا جائے کہ معمول بن چکے ہیں تو غلط نہیں ہوگا، لیکن کولمبیا میں اس حوالے سے سب سے زیادہ 65 افراد کو قتل کیا گیا ہے. یہ وہی 65 لوگ ہیں جو ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ماحول کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آواز بلند کرتے ہیں. لیکن حالیہ رپورٹ بتاتی ہے کہ ممالک جہاں پر یہ بہیمانہ طور پر قتل کیے گئے ہیں ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ماحول کو تحفظ دینے والے کارکنوں کو قاتلوں اور مافیا سے مکمل سیکیورٹی دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں.
रिपोर्ट में ये भी मुतालिबा किया गया है कि मुनाफाखोर कंपनियां अपनी कमाई पर इंसानों और कुर्राए अर्ज की भलाई और बेहतरी को तरजीह दें, वरना माहौल का नुकसान और इंसानों का कत्ल इसी तरह से जारी रहेगा। ग्लोबल विटनेस के मुताबिक अभी तक माहौल दोस्त और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले कारकुनान की ज़िंदगियों को शदीद ख़तरात लाहिक हैं। ये ख़तरात कम कब होंगे, ख़त्म कब होंगे, इनकी जानों का ये जो मंडलाता हुआ इनके सरों पर ख़तरा है, इसको कब रोका जा सकेगा, बल्कि इनको अप्रिशिएट कब किया जाएगा कि माहौल दोस्त हैं और इतना काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। मोमी सलीम साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोमी सलीम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मोमी साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मोमी साहिबा ये फरमा दीजिएगा, इतनी बड़ी तादाद में माहौल दोस्त कारकुनों को कत्ल किया जाना, जो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि कुर्राए अर्ज़ को महफूज बनाया जा सके, माहौल को बेहतर बनाया जा सके। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स हम होते हुए देख रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी तादाद में दरख्त लगाने की बात की जाती है, लेकिन जिन्होंने इन दरख्तों को, इन माहौल को बेहतर बनाना है, जो निशानदेही करते हैं क्या क्या कमी है, उन्हीं को कत्ल कर दिया जाता है। मोमी साहिबा, इस पे कोई आवाज़ नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। जी बिल्कुल, आई थिंक आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक आज चुना है, और लिटरेचर जो है वो इसको रिकग्नाइज भी करता है एनवायरमेंटल टेररिज्म के हवाले से। इसकी एक पूरी टर्मिनोलॉजी है जो आपको लिटरेचर में मिलती है, जिसका मुराद ये है कि आप लोकल लोगों को उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो मादनियात हैं, या जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके फ़वाइद से जो है वो अलग कर दिया जाता है। और ये ज़्यादातर, जैसे आपने निशानदेही की, ये ज़्यादातर बिजनेसेस होते हैं जो ये करते हैं, जो बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं जो माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। वो जब लैंड ग्रैबिंग करती हैं या किसी किस्म के ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं जिसमें इंडिजिनस लोगों के, जो लोकल लोग हैं, उनके राइट्स, ज़ाहिर सी बात है हर इंसान का जहाँ पे वो रहता है उसका एक हक होता है उस ज़मीन पे, उधर की नेचुरल रिसोर्सेज पे। लेकिन अक्सर औकात ये देखा गया है कि पॉलिसी के ऊपर भी बिजनेसेस का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, और जब बिजनेसेस उस इलाके में आते हैं और अपनी कोई भी, चाहे वो कोल माइनिंग कर रहे हों, चाहे वो लैंड फैक्ट्री बनाने के लिए ले रहे हों और वहाँ से फॉरेस्ट काट रहे हों, या फॉरेस्ट काट के एग्रीकल्चर लैंड की तरफ उसको लेके जाने की कोशिश कर रहे हों, तो वहाँ अमूमन ये देखा गया है कि इंडिजिनस लोग जो खड़े हो जाते हैं उनके खिलाफ, या जो बहुत से एक्टिविस्ट इन्वायरमेंटल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, तो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। आपने जैसे रिपोर्ट में बताया, तो क्योंकि दुनिया के पहले 3 ममालिक, ब्राज़ील हो गया, वेनेजुला हो गया, पहले 3 ममालिक जो हैं वो रिसोर्स रिच जो हैं वो ज़्यादातर लैटिन अमेरिका में पाए जाते हैं। और हमें ज़्यादातर जो ये कत्ल के और इस तरह की चीज़ें पता चलती हैं एनवायरमेंटलिस्ट के हवाले से, ये हमें उसी इलाके से पता, क्योंकि आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट अमेज़न भी जो है इसी खित्ते में मौजूद है। लेकिन इसमें ऑफ कोर्स जब आप बाकी ममालिक की भी बात करते हैं, अफ्रीका की आप बात करते हैं, या आप एशिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी जो लोग एनवायरनमेंट पे बात कर रहे होते हैं उनको बिलाशुबा बहुत ज़्यादा ख़तरात होते हैं, उनको धमकियाँ दी जाती हैं। अगर आप कोई मिसाल के तौर पे कोई सड़क का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और उसके ऊपर अगर कोई क्या किए जाएं, खतरात तो मौजूद हैं, जानें भी ली जा रही हैं, कत्लेआम भी किया जा रहा है। कत्लेआम है ना कि एक शख्स आवाज़ उठाता है, आप उसको मार देते हैं तो उस पर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सज़ा देने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। तो इसको रोकने के लिए कुछ इक़दामात आप सजेस्ट करेंगी, फ़ौरी तौर पर क्या किया जा सकता है? आम तौर पर अगर हम तमाम ममालिक की बात करें जो इसको लेकर बात कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट को लेकर, और ख़ास तौर पर उन ममालिक के बारे में मैं चाहूँगी आप इक़दामात सजेस्ट कीजिए जहाँ ये हो रहा है ये सब चीज़ें। जी, देखिए हमारे इधर पूरी दुनिया में EIAs जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, ये एक मौजूद है एक तरीका, जिसके थ्रू आप ये देखते हैं कि आपका सोशल और एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट किसी भी प्रोजेक्ट का क्या होगा। उसको सबसे पहले तो सीरियस लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ टिक मार्क के तौर पे EIAs कराए जाते हैं, जहाँ पे अगर सर्वेस भी किए जाएँ तो अनफॉर्चुनेटली प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पहले शुरू हो जाते हैं और ये सर्वे बाद में कंप्लीट होते हैं। इन सर्विस का मकसद ये होता है कि जो ग्रीवियंस हों किसी भी लोकल लोगों की, जिनका कोई नुकसान हो रहा हो, और वो इससे पहले कि ग्रोह की शक्ल में एक इसके खिलाफ आवाज़ में खुद खड़े हों, इक़दामात जो हैं वो स्टेट लेवल पे हो जाएं, और वो स्टेट का एक इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। EPS पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं, उनका काम ही ये है कि वो ये देखें कि लोकल लोगों का या एनवायरनमेंट का कितना नुकसान है, फिर उसमें मिटिगेशन मेजर्स जो हैं वो दी जाती हैं। तो ये आप डिसीजन जो है लोकल लोगों के हाथ में दे रहे होते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि आप एक बॉटम अप अप्रोच की तरफ जा
जा रहे हैं. दूसरा, बिजनेसेस का इन्फ्लुएंस जो है हमें ख़त्म करना पड़ेगा पॉलिसीज़ के ऊपर. हमने देखा कि चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, आपके जो बड़े बिजनेस होते हैं वो पूरी दुनिया में पॉलिसीज़ को इम्पैक्ट करते हैं. हमने अमेरिका जैसे मुल्क में देखा कि बिजनेसेस ही इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसीज़ को. तो हमें ये जो इन्फ्लुएंस है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और इसमें सबसे ज़्यादा हमें आवाज़ लोकल लोगों की लेके आने की आगे ज़रूरत है, और वो आपके इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं जिन्हें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है. ठीक है। अच्छा मोमी साहब ये फरमा दीजिएगा, अवेयरनेस दिए जाना बहुत ज़रूरी है ना, अगर हमने ऐसी चीज़ों को रोकना है। आम लोगों को तो अवेयरनेस देने की ज़रूरत है ही है, जो काम कर रहे हैं या जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस काम से रोकने के लिए सज़ाएं तो दी ही जाएं, लेकिन इसके अलावा कुछ और इकदामात, कुछ और कारोबार ऐसे मुतारिफ़ कराए जाएं, या कुछ ज़ाहिर टिम्बर माफिया है या जो लोग भी हैं, जहाँ जहाँ लकड़ी दरकार है वहाँ किसी न किसी ज़रिए से तो उनको हासिल करनी है, अब उसके लिए वो गलत ज़राए इस्तेमाल करते हैं. क्या कुछ ऐसे सही ज़राए हैं कि ये जो नेगेटिव एक एक्टिविटी हो रही है इसको पॉजिटिव एक्टिविटी बनाया जा सके मैम? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की तरफ निशानदेही की. पूरी दुनिया में अब इनोवेशन की तरफ पूरी दुनिया जा रही है, और आपको पता है कि दुनिया का काफ़ी तर हिस्सा जो है वो यंग लोगों पे मुश्तमिल है, और इस वक्त जितना ज़ोर दिया जा रहा है कि आप जितना इनोवेशन ला सकें, और इनोवेशन से मुराद सिर्फ ये नहीं कि आप नई से नई चीज़ ईजाद करें, बल्कि वो चीज़ें जो रिसोर्स इंटेंसिव ना हो, जो ऐसी डेवलपमेंट जो रिसोर्स इंटेंसिव ना हो, जिसमें ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज ना लगें. तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने यूथ में इन्वेस्ट करें, और जिस हद तक हो सकता है हम इनोवेशन लेके आएं, और इन बिजनेसेस को हाथ पकड़ना चाहिए, इनको इस यूथ की हैंड होल्डिंग करनी चाहिए. और जो जैसा आपने कहा सर्कुलर इकोनॉमी है, जिसमें आपकी रिसोर्सेज नहीं यूज होती हैं, आप रिसोर्स को दोबारा से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें वेस्ट टू रिसोर्स की हम बात करते हैं, जिसमें हम वेस्ट से एनर्जी बनाने की बात करते हैं. तो ये सब वो इनोवेशन हैं जो अभी अभी पूरी दुनिया इसकी तरफ जा रही है, और ज़्यादातर जाहिर सी बात है क्लाइमेट चेंज की वजह से इसके ऊपर ज़्यादा जोर है, और इसके ऊपर बहुत से फंड्स भी जमा होते हैं. तो बहुत ज़रूरी है कि ये बिजनेसेस जो है, प्राइवेट सेक्टर आगे आए और ये हैंड होल्डिंग करे यंग लोगों की और इनोवेशन की, ताकि हम इन चीज़ों को चेंज करें और इंडिजिनस लोगों के राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें. ठीक है जी, बड़ी अच्छी तजावीज़ आपकी जानिब से सामने आई हैं. यकीनन जो माहौल दोस्त लोग हैं, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये जो लोग आवाज़ उठाते हैं, अगर इनके हक़ में आवाज़ नहीं उठाई गई तो बहुत जल्द हम खुदा न खास्ता ये होता हुआ देखेंगे कि ये आवाज़ ही आना बंद हो जाए. बहरहाल बहुत शुक्रिया. मैं मोमी सलीम साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी, अपना वक्त आपने हमारे लिए निकाला, थैंक यू सो मच. आगे बढ़ते हैं जी, और जहाँ बहुत सारी चीज़ें दुनिया के अंदर हो रही हैं जिनसे हम आपको मुसलसल आगाह रखे हुए हैं, वहाँ मुसलसल आपको ये भी आगाह करते रहते हैं कि नाइजीरिया में जो वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जिनको अगवा किया जाता है, उनकी बाजियाबी के लिए क्या इकदाम हो रहे हैं. हम आपको ये भी बताते रहते हैं कि ये स्टूडेंट्स अगवा क्यों किए जाते हैं, हम आपको ये भी आगाह कर चुके हैं. एक बार फिर से बताते हैं कि लास्ट दिसंबर से लेके अभी तक का जो वक्त है, इसमें 1100 स्टूडेंट्स जो हैं उनको अगवा किया जा चुका है. बहुत सारे इसमें से बाजियाब हो गए हैं, लेकिन 270 प्लस ऐसे स्टूडेंट्स हैं अभी भी जो ऐसे अगवाकारों के नरगे में अभी भी मौजूद हैं. नाइजीरिया में तालिब इल्मों का जो अगवा है, इसकी वारदातों को अब रोकने के लिए हुकूमत ने शिमाली मगरबी रीजन में टेलीफोन और इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल कर दी है. इस पाबंदी का इतलाक इसके बाद नाइजीरिया में 90 लाख लोग टेलीफोन और इंटरनेट की सर्विस से महरूम हो गए हैं. बहुत कम वो लोग हैं जिन बच्चों को किडनैप कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, माँ बाप से अलग कर रहे हैं, तावान तलब कर रहे हैं, लेकिन जी उनको सज़ा मिले ना मिले, ये जो 90 लाख से ज़ायद लोग हैं इनको सज़ा दी जा रही है. आपस में जो इंटरेक्शन है, कनेक्टिविटी है, वो सारी ख़त्म हो गई है. क्या हालात है नाइजीरिया में, रिपोर्ट में देखिए. नाइजीरिया में हुकूमत ने तालिब इल्मों के अगवा की वारदातों को कंट्रोल करने के लिए टेलीफोन और इंटरनेट की सर्विस को मुअत्तल कर दिया है, क्योंकि गुज़श्ता चंद सालों से नाइजीरिया के शुमाल मशरकी रीजन में वाक़े रियासत ज़म्फारा में रहने वाले लोगों की हालत ऐसे महलों से मखदूश है. ज़म्फारा से मुल्का इलाके पर अस्करियत पसंद हमला आवरों ने 39,761 मुरब्बा किलोमीटर पर अपनी रियासत बना रखी है. ये रियासत ब्रॉन्डी, लेसोथो और रवांडा से रकबे के लिहाज से बहुत बड़ी है, और यहाँ कत्ल, गैंगरेप और अगवा की वारदातें मामूल का काम हैं. अक्सर ये हमलावर लोगों को फौजी भेस में धोखा देते हुए हमलावर होते हैं. अब ये जुर्म करने वाले यहाँ 5 रियासतों में फैल चुके हैं. हुकूमत ने इस हवाले से सख्त तरीन इक़दाम करते हुए ज़म्फारा में मौजूद 240 मोबाइल फ़ोन टावर्स की सर्विस मुअत्तल कर दी है,
تاکہ حملہ آور ان مواصلاتی ذرائع کو استعمال کر کے لوگوں کو اغوا نہ کر سکیں۔ سیکیورٹی فورسز اغوا کاروں کی سرکوبی کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں۔ آج کی تازہ ترین کارروائی میں فوج نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 75 طالب علموں کو اغوا کاروں کے چنگل سے آزاد کروا لیا ہے۔ یہ بچے 1 ستمبر کو کایا گاؤں سے اغوا کیے گئے تھے۔ گزشتہ دسمبر سے اب تک یہاں 1100 طالب علموں کو اغوا کیا گیا ہے۔ زمفارا ریاست کے گورنر بیلو میٹاویلے نے یہ کہا ہے کہ آج میں بچوں کی بازیابی کے حوالے سے ہونے والی کوششوں سے خوش ہوں کیونکہ ہمیں اس میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم اس مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یونیسیف کے مطابق اغوا کاروں کے خوف سے نائجیریا میں 6 لاکھ بچے اسکولوں کو جانے سے خوف زدہ ہیں اور اسکول چھوڑ چکے ہیں۔ کیوں خوفزدہ نہیں ہوں گے؟ کیوں اسکول نہیں چھوڑیں گے؟ اسکول جاتے ہیں ان کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، صرف کڈنیپ نہیں کیا جاتا، تاوان لے کے چھوڑا نہیں جاتا، بہت سارے بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال جی اقدامات ہو رہے ہیں، اللہ کرے کہ اس کے ریزلٹس بھی نکلیں، بچے محفوظ ہوں اور لوگوں کی جو زندگی ہے وہاں پر وہ آسان ہو جائے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، چلتے چلتے بات کر لیتے ہیں برطانوی کھلاڑی ایما ریڈوکانو کی، جنہوں نے گزشتہ 44 سال میں پہلی مرتبہ US اوپن ٹینس ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا ہے۔ 18 سالہ یہ کھلاڑی ہیں، ان کو ٹورنامنٹ جیتنے پر ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کی جانب سے مبارکباد بھی دی گئی ہے۔ کیا ہسٹری ہے، کیوں ان کو اتنی مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ 18 سالہ برطانوی کھلاڑی واپسی کی ٹکٹس بک کروا لی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ٹورنامنٹ کے فائنل مرحلے تک کوالیفائی کرنے کی امید ہی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے بغیر کوئی میچ ہارے ایک کے بعد ایک میچ جیتنے شروع کیے اور وہ کر دکھایا جس کے بارے میں انہوں نے خود بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ انہوں نے کوالیفائنگ مرحلے کی 3 اور فائنل مرحلے کے 7 میچز جیت کر ٹائٹل اپنے نام کیا ہے۔ ایما ریڈوکانو یہ ٹائٹل جیتنے والی سب سے کم عمر برطانوی ٹینس کھلاڑی ہیں۔ یہ ٹورنامنٹ جیتنے کے بعد ریڈوکانو برطانیہ کی نمبر 1 ٹینس کھلاڑی بن گئی ہیں۔ انہیں اس جیت سے 18 لاکھ پاؤنڈ کی انعامی رقم ملی ہے اور خواتین کی عالمی درجہ بندی میں وہ 23ویں نمبر پر آ گئی ہیں۔ ریڈوکانو 2002 میں کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں پیدا ہوئی اور 2 سال کی عمر میں اپنے والدین کے ساتھ برطانیہ آ گئیں۔ ان کے والد کا اصل وطن رومانیہ ہے جبکہ والدہ چینی نژاد ہیں۔ ملکہ الزبتھ دوم نے 44 سال میں US اوپن ٹینس ٹورنامنٹ جیتنے والی پہلی برطانوی کھلاڑی ایما ریڈوکانو کو مبارکباد دی ہے۔ ملکہ کی جانب سے سوشل میڈیا پر موجود شاہی محل کے سرکاری اکاؤنٹس پر US اوپن ٹورنامنٹ جیتنے والی 18 سالہ کھلاڑی کو ٹویٹر کے ذریعے مبارکباد دی گئی ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ ملکہ آپ کو US اوپن ٹینس چیمپئن شپ جیتنے پر مبارکباد بھیجتی ہیں۔ ملکہ بھی مبارک دے رہی ہیں، جی ہم بھی مبارکباد دیتے ہیں ایما کو، جو کہ نئی ٹینس سپر سٹار بن کر سامنے آئی ہیں۔ بہرحال جی آج کی اس خبر کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ کل رات آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد